بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ارشاد اخن خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ہاؤس۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے آج کی اس پوڈ کاسٹ کا مہمان ڈاکٹر بخزمان یوسفزئی، جو کہ میرا استاد بھی ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن میں اینکر بھی ہے۔ سر، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جان سکے کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا، کلائمیٹ جرنلزم کیا ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ سر، تو بیسیکلی کلائمیٹ جرنلزم یا کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ جس طرح کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ کلائمیٹ چینج پہ تو بات ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، لیکن کلائمیٹ جرنلزم کے حوالے سے بات نہیں ہوتی، تو بہت خوبصورت آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کلائمیٹ جرنلزم پر بات کریں، تھوڑا سا کلائمیٹ چینج پہ بھی اس لیے بات کریں کہ پوری دنیا میں اس وقت اس پہ بات ہو رہی ہے۔ کلائمیٹ چینج کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو ویدر ہے، ایک سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جی۔ جو 24 گھنٹوں کے حوالے سے یا 48 گھنٹوں کے حوالے سے جو پیشن گوئی ہوتی ہے یا فور کاسٹ ہوتی ہے، اس کو ہم ویدر کہتے ہیں، ہاں۔ جو 24 گھنٹوں میں مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب یہ تبدیلی ڈیکٹس میں، یعنی 10 سال میں، دہائیوں تک، یا 20 سال میں، یا 30 سالوں کے حوالے سے اس پہ بات ہو یا پیشن گوئی ہو، تو پھر ہم اس کو کلائمیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا فرق ہے۔ جی۔ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس وقت کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ویدر کا جو پیٹرن ہے وہ جب تبدیل ہو گیا ہے، گزشتہ تقریباً 1800 اور 1850 کے بعد 1900 تک اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اس میں کچھ تو نیچرل فیکٹرز ہیں، قدرتی وجوہات ہیں، لیکن کچھ مین میڈ ہیں، یعنی ہیومن میڈ ہیں، کہ جس میں اگر ہم دیکھیں تو انڈسٹریلائزیشن ہے، جو گیسز ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا جلاتے ہیں، جو پھر ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں، ایک تہ بن جاتی ہے، گرین ہاؤس گیسز جس کو کہتے ہیں، اس پہ پھر آگے چل کے بات بھی کریں گے۔ ہاں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ سورج کی جو تپش ہے، جب وہ زمین تک آتی ہے، وہ واپس پھر اوپر نہیں جا پاتی، تو اس کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر بڑھ گیا ہے، جس کو ہم گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا، اور کلائمیٹ چینج کی باقی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بارشیں اول ہوتی نہیں ہیں، جب ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، ان کی بات صحیح ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا پیٹرن اس طرح ہے کہ پہلے وقفے سے بارشیں ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک دم بہت زیادہ بارشیں، اور پھر بہت عرصے تک بارشیں نہیں ہوتی۔ اس کی جو وجوہات ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈیفارسٹیشن ہے، نئے پودوں کا، درختوں کا نہ اگانا ہے، جو ایگریکلچر لینڈ ہے، جو زرعی زمینیں ہیں، ان پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بننا ہے، سڑکوں کا اور گزرگاہوں کا، زمینوں کا پختہ ہونا ہے، کیونکہ واٹر کا جو ریچارج کا سسٹم ہے، جب زمین واٹر ریچارج کرتی ہے، وہ بلاک ہو گئے سارے۔ تو جب بلاک ہو گئے تو ظاہر ہے کہ زمین پانی ریچارج نہیں ہوتا، تو واٹر ٹیبل بھی نیچے چلا گیا۔ تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں کہ جس کو ہم کنٹریبیوٹری فیکٹرز کہہ سکتے ہیں، کہ جو کلائمیٹ چینج کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کلائمیٹ جرنلزم کے حوالے سے سر، اگر ہم دیکھیں تو جرنلزم ایک سوسائٹی کا میرر ہوتا ہے، اور سوسائٹی میں جو چیزیں اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں جرنلزم کا کیا رول ہے؟ جرنلزم یا کلائمیٹ جرنلزم اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال اس حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج پر تو پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، اور میڈیا کلائمیٹ چینج پہ ہی بات کرتا ہوتا ہے، لیکن کلائمیٹ جرنلزم پر بات نہیں ہوتی۔ کلائمیٹ جرنلزم کا مطلب یہ کہ کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز آتے ہیں، اس کا انوائرمنٹ پہ جو امپیکٹ ہے، سوسائٹی پہ جو امپیکٹ ہے، اکانومی پہ جو امپیکٹ ہے، ہماری نفسیات پہ جو امپیکٹ ہے، ہماری ڈیلی لائف پہ جو امپیکٹ ہے، ان سب کو اینالائز کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہم کلائمیٹ جرنلزم کا جو یہاں پر تصور ہے وہ یہ ہے، جو درست نہیں ہے، کہ مثال کے طور پر اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ہم اس کو صرف رپورٹ کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی جس کی وجہ سے سیلاب آیا۔ بارشیں نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ بارشیں نہیں ہوئی جس کی وجہ سے خشک سالی آ گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے پانی کی گزرگاہیں ہیں، وہاں پہ لوگوں نے کنسٹرکشنز کی ہیں، تو جب سیلاب آیا تو وہ ویران ہو گئی جگہ، یا تباہ ہو گئی، یا بہہ گئی، جس کی وجہ سے انسانی نقصان بھی ہوا، انسانی جانوں کا نقصان ہوا، لیکن ہم اس کو اینالائز نہیں کرتے۔ بالکل۔
एनालिसिस को हम जर्नलिज्म इस हवाले से कहते हैं कि आप इस पे बात करें कि ये क्यों ये तबाही आई है, आने वाले दिनों में हम इस तबाही का रास्ता कैसे रोक सकते हैं, हुकूमत को क्या चाहिए, सिविल सोसाइटी को क्या चाहिए, इंडिविजुअल्स को क्या चाहिए, तालीमी इदारों को क्या चाहिए, एकेडेमिया जिसको हम कहते हैं वहाँ पे कौन से कोर्सेज होने चाहिए, वहाँ पे क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रेस क्लब्स की क्या जिम्मेदारी है, यूनियंस की क्या जिम्मेदारी है कि हमारे जर्नलिस्टों को इस तरीके से ट्रेन और एम्पावर किया जाए कि वो उस क्लाइमेट चेंज से पहले की वजूहात और उसके बाद की जो ज़िंदगी होती है इनको कनेक्ट करके एक तज्जिया पेश करें। तो सर आपने तो बात की कि हुकूमत को चाहिए कि वो जर्नलिस्ट को जी। एम्पावर करे, जो एकेडमिक्स से वो जी, एकेडेमिया जी एकेडेमियन हाँ। जो है उसको एम्पावर करे ताकि उस पे रिसर्च कर सके और जो एक्चुअल रीजंस है उसको पॉइंट आउट कर सके। तो सर पाकिस्तानी मीडिया मतलब उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके सामने चैलेंजेस क्या है, वो इसको रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, क्या रीज़न आप समझते हैं इसके? एक तो ये कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है और चूँकि पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये फ़िनोमेना निस्बतन यहाँ पर नया है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी मीडिया का मिज़ाज ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि खून खराबे की ख़बरें ज़्यादा बिकती हैं और इस किस्म की जो सनसनीखेज़ ख़बरें होती हैं वो ज़्यादा बिकती हैं। तो ज़ाहिर है चूँकि कमर्शियल एग्ज़ैक्टली। मीडिया है, ये खबर चूँकि उस तरीके से बिकती नहीं है क्योंकि मुआशरे में इससे कोई हलचल पैदा नहीं होती, रेटिंग का मसला भी इससे ज़ाहिर है कि उस तरीके से ये इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता। अगरचे अगर इस पर संजीदगी से बात की जाए, तो ये एक बहुत बड़ी रेटिंग की भी वजह बन सकती है और सनसनीखेज़ी इस हवाले से भी पैदा हो सकती है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आपके आने वाले जो साल हैं, वो गुज़श्ता सालों से ज़्यादा ख़तरनाक एग्ज़ैक्टली। होगी। इसमें पानी की कमी आ सकती है, जिसमें टेम्परेचर इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। आपने किस तरीके से अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है कि जो नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान हमें होने वाला है, हम उससे बच सकें। लेकिन यहाँ पर एक तो ये वजह है कि अवेयरनेस उस तरीके से नहीं। दूसरा ये कि हमारे पास रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हाँ। कम हैं कि ज़ाहिर है कि जब आप क्लाइमेट जर्नलिज़्म के हवाले से बात करते हैं तो आपने फिर कुछ और जो रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं या ख़बरें हैं या कवरेज है उनको फिर आपने कंप्रोमाइज़ करना होगा, एग्ज़ैक्टली। जो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ एक्सपर्टीज़ की भी कमी है। हुँ। मतलब हमारे पास क्राइम रिपोर्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रेस क्लबों को कवर करने वाले रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, एग्ज़ैक्टली। ठीक? कल्चर पे बात करने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन क्लाइमेट पे बात करने वाले रिपोर्टर्स जो हैं वो कम हैं। तो हाँ। एक तो ये भी वजह है। दूसरा ये कि हमारा जो मीडिया का जो कल्चर है यहाँ पे हम पॉलिटिकल ख़बरों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, एग्ज़ैक्टली। सोशल न्यूज़ को थोड़ा-सा कम करते हैं और क्लाइमेट को तो बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है? हुँ। तो इसकी वजह ये है कि हमें शायद इसका इदराक नहीं है कि ये कितना ख़तरनाक हो चुका है ये मामला। तो इन वजूहात की वजह से पाकिस्तानी मीडिया में आप देखते हैं कि आपको क्लाइमेट चेंज के हवाले से उतना कंटेंट नहीं मिलता जितना होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। सर अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ है जो कि वो ट्रेडिशनल मीडिया या टेलीविज़न, अखबार और रेडियो उसको कवर नहीं करते हैं। जी। लेकिन हमारे पास अभी एक नया प्लेटफ़ॉर्म्स है जी, जी। सोशल मीडिया पे हमारे पास बहुत सारा मतलब फ्रीडम भी है, हम कर भी सकते हैं। तो इंडिविजुअली अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग वो चीज़ें करते हैं जो उनसे ज़्यादा पैसे जी, जी। जी, मतलब जी। कमा सकते हैं वो। तो सोशल मीडिया या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस पे क्या मतलब कर सकते हैं? जी। आपका क्या राय है इस पे? देखें, एक तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आप अभी जो बैठ के जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हाँ, कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो तैयारी आपने की है, ये इसकी एक मिसाल है कि हाँ, देखिए, सारे लोग किसी और जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन आप इस पे बात कर रहे हैं, तो एग्ज़ैक्टली। एक अच्छी बात है, इसको एनकरेज किया जाना चाहिए। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि उनको क्या करना चाहिए, हम अक्सर अपने लेक्चर्स में और क्लाइमेट जर्नलिज़्म के हवाले से सेशंस जब होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि भले आप ये रूटीन की क्राइम स्टोरीज़ भी कवर कर लिया करें। आपको पता है क्राइम सीन्स होते हाँ, हैं, लोग उस पे बात कर रहे होते हैं, लोगों की मिज़रीज़ पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। बाकी जो भी है उस पे हम बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं भी है, लेकिन आप वो भी करें। लेकिन अपने डेली जो आपका कंटेंट है, चाहे आप टिकटॉक पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे हैं, आप ट्विटर पे, एक्स पे हैं, आप स्टेटस लगाते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, हुँ, कोशिश करें कि अ, दिन में अगर आप 10 पोस्ट करते हैं या 10 चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हैं, तो उनमें एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी हो। हुँ, इसी तरीके से ये आगाही आएगी
اگرچہ یہ اس طریقے سے بکتا نہیں جس طرح شروع میں ہم نے بات کی، یا آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو کون دیکھے گا، تو ساری چیزیں تو پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتی. کچھ بطور صحافی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سوسائٹی کو بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں. جتنے لوگ اویئر ہوں گے، اب دیکھیں اویئرنیس کی بات ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہوتے ہیں اکثر، لیکن چونکہ ہمارا ایک لمیٹڈ سا اسکوپ ہے، اب آپ کے پاس چونکہ فورم ہے کہ پانی کا ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے. ہم پینے کے پانی سے گاڑیاں اور سڑکیں دھوتے ہیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، ہماری جو خواتین ہیں وہ جب فرش دھونے لگتی ہیں یا برتن دھونے لگتی ہیں تو نل کا کھلا رہتا ہے مسلسل. ہمارے جو مرد ہیں وہ جب شیو کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، تو اس دوران بھی نل کا کھلا ہوتا ہے. یہ تو دیکھیں پانی کا صرف ایک استعمال ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم درخت کاٹتے کتنے ہیں، لگاتے کتنے ہیں اور جلاتے کتنے ہیں. ہم تو درخت لگا لیتے ہیں پھر اس کو جلا لیتے ہیں. اس کی ریزنز جو بھی اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لائف سٹائل آپ دیکھیں کہ گاڑیاں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں. ظاہر وہ ایک ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے، ایک دھواں پروڈیوس کرتی ہے. ایئر کنڈیشنرز کتنے زیادہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لائف سٹائل، کھانا پینا، خوراک ہم کیا استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاص موسم کی خاص خوراک ہوتے تھے. اب ہم ہر موسم میں مچھلی بھی کھاتے ہیں، بڑا گوشت بھی کھاتے ہیں، موٹا گوشت بھی کھاتے ہیں. ہر قسم کے فروٹ اویلیبل ہے جو کہ ہماری موسم سے اور ہمارے جو انوائرمنٹ ہے وہاں سے ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. تو ظاہر ہے وہ جب ویسٹ کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر ایک پرابلم ہے. جب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی شکل اختیار کرتا ہے وہ پھر ایک پرابلم ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز ہماری نہیں ہے، ایگزرشن ہماری نہیں ہے، انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہے، وائٹامن ڈی کو ہم یوٹیلائز نہیں کرتے. تو اس پر بات ہونی چاہیے اور یہی کلائمیٹ جرنلزم ہے. جی سر میں اگر اپنا بات آپ کو کروں تو مجھے ابھی پتہ چلا کہ یہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ ابھی میرا گریجویشن ہو گیا ہے اور میری ساری گریجویشن سفر میں مجھے ایسا سبجیکٹ نہیں ملا ہے کہ جس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات ہو. تو سر واٹ ڈو یو تھنک کہ واٹ آر دا بیسٹ پریکٹسز کہ ہمیں خود انڈیویجولی بھی کرنا چاہیے، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جی، میڈیا کو بھی کرنا چاہیے، اور سوشل میڈیا انفلوئنسر یا سوشل میڈیا جتنے بھی لوگ ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ ایک تو پوری دنیا میں اس کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح دیکھیں ہم کچھ چیزیں لازمی مضمون کے طور پر پڑھتے ہیں. پاکستان کی اگر ہم بات کریں، اس طریقے سے اسلامیات ہیں، انگریزی ہے، ایڈیالوجی اینڈ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، یا مطالعہ پاکستان ہے جو ہماری بنیاد ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ان مضامین میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والا جو ہمارا وقت ہے، جو فیوچر ہے، وہ ون وے اور دی ادر اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. ہر جو بھی ڈسپلن ہے، چاہے وہ جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ سوشیالوجی ہے، سائیکالوجی ہے، اینتھروپولوجی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، اردو ہے، اسلامیات ہے، نیچرل سائنسز، ان میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ لوگوں انوائرمنٹل سائنس جس کو کہتے ہیں کہ، لیکن وہ صرف انوائرمنٹل سائنس نہ، اس پہ یہ جو بیسٹ پریکٹسز کی آپ نے بات کی ہے نا کہ لوگوں کو آپ کس طریقے سے سینسٹائز کرتے ہیں. سینسٹائز اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو لوکل ایگزامپلس دیں. کہ دیکھیں جس طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ہم پشاور کی بات کریں، پشاور میں جب آپ پشاور سے نکلتے تھے پبی تک جب آپ جاتے تھے تو بیچ میں آبادی ختم ہو جاتی تھی، کچھ خالی زمینیں ہوتی تھی، ایگریکلچر لینڈ ہوتی تھی، کھیت ہوتے تھے، گرینری ہوتی تھی. ٹھیک ہے، پھر پبی کے بعد نوشہرہ تک جب آپ جاتے تھے تو پبی ختم ہو جاتا تھا، نوشہرہ شروع ہونے سے پہلے گرینری آتی تھی. پھر نوشہرہ سے اگر آپ جہانگیرہ کی طرف اور اکوڑا کی خٹک کی طرف جائیں، کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے ورٹیکل جو کنسٹرکشن ہے وہ نہیں کی، ہم نے ہاریزنٹل کی. اب آپ دیکھیں آپ کو پتہ نہیں چلتا پشاور کب ختم ہوا، پبی کب شروع ہوا، پبی کب ختم ہوا، نوشہرہ کب شروع ہوا، نوشہرہ کب ختم ہوا، اکوڑا خٹک کب شروع ہوا. ٹھیک ہے، اکوڑا خٹک کب ختم ہوا، جہانگیرہ کب شروع ہوا. کیوں؟ ساری آپ کی لینڈ جو ہے وہ اکوپائڈ ہو گئی، سیمنٹڈ ہو گئی ہے، سڑکیں بن گئی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی. اس پہ آپ نے بات کرنی ہے، پلس آپ نے ایکسپرٹس کو انگیج کرنا ہے. پہلے تو آپ نے ایکسپرٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ایکسپرٹس ہیں کون. مصیبت یہ کہ یہاں پہ ہر بندہ آ کے جو بھی نیا فینومینا آتا ہے وہ پھر اس کا ایکسپرٹ اور ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں. نہیں، وہ بندہ اس پہ بات کرے کہ جس کا یا میڈیا میں ایکسپرٹیز ہو، یا انوائرمنٹل سائنس میں ہو، یا وہ کلائمیٹ چینج پہ اس نے کوئی کام کیا ہو. تو اس طریقے سے ہم، اور پلس یہ کہ ہم سلوشن فوکس بات کریں.
प्रॉब्लम तो सब हमने बात की देखिए, लेकिन हमने साथ सॉल्यूशन पे भी बात की कि हम दरख्त उगाएं, ठीक है, हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, हम अपने लाइफस्टाइल चेंज करें, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सर्शंस करें, ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो बात जब हो तो उस पर सॉल्यूशन बेस्ड बात हो तो उससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सर बस दगा आप कर लीजिए। सर बहुत शुक्रिया। मेरी इल्म में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया और अभी मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें आपने बताई उस पे हम कंट्रोल कर सकें। नाज़रीन, हम इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के ज़रिए कोशिश करेंगे कि वो इश्यूज़, वो चैलेंजेस जो हमारी सोसाइटी को है या दुनिया को है, उसको हम डिस्कस करें। सर हमारे साथ होंगे और हम इंशाल्लाह नए-नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज हमारा पॉडकास्ट का वक़्त ख़त्म हुआ। आइंदा पॉडकास्ट के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।